السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، اور یہ پاکستان کی پہلی جماعت ہے جس نے اپنی قبر خود کھود دی ہے۔ وہ کام جو ڈکٹیٹر کرتے تھے، آج وہ کام ایک سیاسی جماعت نے کر دیا ہے۔ ملک میں اپنے سیاسی فائدے اور نقصان کے لیے آئین کو معطل کر دیا ہے، اور یہی ہوا ہے کہ اب نون لیگ نشان عبرت بننے جا رہی ہے، تنہا کھڑی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت نون لیگ کے ساتھ کھڑی نہیں ہونے جا رہی۔ سپریم کورٹ کے دروازے جناب کھٹکھٹا دیے گئے ہیں۔ کیا میڈیا گروپ، وہ محب وطن اصول کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحافی، وکلاء، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہے، آئین کی بالادستی کے لیے وہ اس امپورٹڈ رجیم کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور نون لیگ کے اندرونی صفوں کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، ماتم ہو رہا ہے کہ اس مریم بی بی نے اور شہباز شریف کی ہوس نے ہمیں کس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ اور مجھے آج شرم آئی، پہلا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں شرم آئی کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، یعنی ہماری برادری سے تعلق ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، اور وہ اس سارے غیر آئینی کام کی حمایت کر رہے تھے۔ رات کو عرفان قادر حمایت کر رہا تھا، اور آج اعظم نذیر تارڑ۔ یار لعنت بھیجو عہدوں پر، لعنت بھیجو عہدوں پر، مت کرو اتنی دلالی۔ یعنی ایک اصولی چیز ہے، یہ اصولی کام کوئی بھی جماعت یہ اس غیر اصولی کام کرتے تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس سے کیا کہ کون عمران خان، کون زرداری، کون یعنی اصول کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لہٰذا جی اب یہ لوگ نشان عبرت بننے جا رہے ہیں۔ ایک تو جناب جی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے گھر کے نگران اویس نیازی نے زمان پارک میں گھر پر حملے کا مقدمہ جناب درج کروا دیا ہے، اور درخواست دائر مقدمے کی کر دی گئی ہے۔ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے، تو یہ مقدمات جناب اب درج ہونے جا رہے ہیں۔ ایک اور آج بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ خان نے کل کہا کہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور آپریشن یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس آپریشن کے اندر خان نے کہا آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد ملوث ہیں، اور حکومت اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی۔ خان نے الزام لگایا، لیکن آج صدر عارف علوی نے اسی آئی جی علی اکبر ناصر خان صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ تمغہ شجاعت سے نوازا ہے۔ یعنی ان پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ ایک بائزڈ آئی جی ہیں پنجاب، اور جو کچھ انہوں نے قتل کی سازش وہاں اس کے اندر حصہ دار بنے، اور اتنے بائزڈ کہ ہمارے صحافیوں کو بھی نہیں بخشا۔ پہلے صدیق جان کو وہ اٹھایا، اور اس کے بعد جناب اس سے پہلے دو ہمارے صحافی دوست، میں نے پہلے بھی اس پر بارہا بات کی ہے، ان کی شاید کل فیصلہ محفوظ ہے، گور سیال اور وہ حذیفہ فیصلہ محفوظ ہے۔ تو وہ پولیس کو یہ نہیں پتا کہ صحافی ہاتھ میں مائک ہے، ان کو بھی اٹھا لیا، اتنے یہ بائزڈ ہیں، اتنے یہ رانا ثناء اللہ کے ٹاؤٹ ہیں۔ اور آج جناب آئی جی اسلام آباد کو صدر پاکستان، سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، انہوں نے جناب تمغہ شجاعت سے نواز دیا، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی۔ اب جناب ہر چیز ایکسپوز ہو رہی ہے۔ حامد میر صاحب کا آپ نے کالم پڑھا؟ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے حامد میر صاحب کے کالم پہ ذکر کیا، اور حامد میر صاحب نے کہا کہ میں تھا، ارشاد بھٹی تھے، سلیم صافی تھے، ہم باجوہ سے ملے، باجوہ نے ہمیں یہ بات کی۔ میں تھا، فلاں تھا، ہم باجوہ سے ملے، باجوہ نے ہمیں یہ کہا۔ میں تھا اور باجوہ نے مجھے کہا کہ جاؤ شہباز شریف سے بتاؤ۔ میں بیٹھا تھا، باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس کے اندر بلایا، اور باجوہ نے مجھے کہا کہ شہباز شریف سے کہا، عمران خان سے کہو وزیر خزانہ کو بدل دو، آپ وزیر خزانہ اسد عمر کو بدل دیں، اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کو بدل دیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی متی اللہ جان کی وہ ساری سٹیٹمنٹس پڑھ کے، ٹویٹس پڑھ کے، کہ جس نے اس غیر آئینی کام کو سپورٹ کیا، الیکشن ملتوی کروانے والا۔ اور آج وہ تمام صحافی بھی ایکسپوز ہو گئے۔ اینکر عمران ریاض خان اس کے پہ کہتے ہیں کہ وہ صحافی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے لبادے میں تھے، وہ کیسے کیسے بند کمروں میں اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرتے رہے، سامنے آ گیا ہے سب کچھ، اور مزید بھی سامنے آئیں گے۔ اور حامد میر صاحب نے تو یہ بتا دیا کہ ان کی ملاقاتیں وہ سارا کچھ ہو رہے تھے۔ پاک فوج ریڈ لائن ہے جی،
اور فوج کے خلاف بولنا اب برداشت نہیں کیا جائے گا. حکومت نے ٹاسک فورس بنا دیا کہ فوج جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, اور ظاہر ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا گند جو ہے وہ فوج پر جا رہا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے کہا ایجنسیز, اسٹیبلشمنٹ اور فوج اب کے جو واقعات ہیں, اب کے جو تازہ ترین واقعات ہیں, ان کے اندر وہ کوئی زیادہ ملوث نہیں ہے. اکا دکا نہ ہو جائے, لیکن یہ سارا کچھ ابھی اب خود کروا رہی ہے. مریم نواز کی خواہش پہ ہو رہا ہے, یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. گالیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ رہی ہیں اور یہ سارا گند. تو فوج نے کہا کہ آپ جو بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں, ہم آپ کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو اب جناب وہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے سوشل میڈیا پر پاک فوج کی خوف کے خلاف مہم. وزارت داخلہ کا خصوصی ٹاسک فورس بنا لیا ہے. اسپیشل ٹاسک فورس میں ایف آئی اے ہے اور پی ٹی اے ہے اور نادرا کے افسران شامل ہیں. 8 ٹک ٹاک اکاؤنٹ, 44 ٹویٹر اکاؤنٹ, 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس پر پراپوگنڈا وہ کہتے ہیں کیا گیا ہے. ٹاسک فورس کو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت حاصل کر لی گئی ہے. ٹاسک فورس سوشل میڈیا کے حوالے سے سفارشات بھی دے گی وزارت داخلہ. اچھا جی, یہ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ جو پاک فوج کے خلاف یا اس لبادے کے اندر, یعنی آپ سپوز کریں مجھے پکڑ لیتے ہیں اور کہیں گے کہ پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا بیٹھ کے کر رہا تھا, تو یعنی بیسیکلی اس فوج کے نام پر وہ تمام لوگ جو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ ان پر ہاتھ ڈالنے کو ایک قانونی جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں. کسی نے کوئی بھی بات کیا فوج کے ساتھ لنک کر کے اور اس کے بعد اسے اٹھا لو, اور صرف مقصد یہ ہے کہ نام فوج کا ہو, گالیاں پھر اگین فوج کو پڑے. فوج اسے پروٹیکٹ نہیں ہوگی, فوج پروٹیکٹ ہوگی اپنے فیصلوں سے. اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیز اپنے فیصلوں سے ان کی پروٹیکشن ہوگی, عزت ہوگی. ٹاسک فورسوں سے حضور نہیں ہوگی. ٹاسک فورسوں سے ٹاسک فورس کا یہ غلط استعمال کریں گے وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, صحافی جن کو لگتا ہے کہ ان کے نیریٹو کے خلاف ہے, ان کو یہ پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ فوج کے خلاف. تو اگین ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے وہ. اچھا جی, اب فوری طور پہ آج جو کچھ ہوا ہے, پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن کے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو کل سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ ہم کل سے چیلنج کر دیں گے. شیخ رشید نے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ حضور اٹھیں, آنکھیں کھولیں, قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب اٹھ جائیں, آنکھیں کھولیں, قوم آپ کے پیچھے ہے, ذرا تگڑے ہو جائیں اور یہ آئین توڑنے والوں کو نشان عبرت بنائیں. تو یہ جناب اس وقت پٹیشن جو ہے وہ کل جمع کروائی جائے گی. اور سردار لطیف کھوسہ صاحب کی مجھے خوشی ہوئی, انہوں نے کہا کہ آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, 90 دن کے بعد آئینی طور پر کوئی حکومت نہیں ہوگی. اچھا جی, کامران خان صاحب بڑی جلدی کے ساتھ, ابھی میں نے آپ کو ڈان اخبار کے حوالے سے ایک بڑی خبر دینی ہے. تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو صرف ایک آدمی اور ایک سیاسی جماعت کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اپنی اندھی خواہش میں اس سرزمین کے قوانین کو کچرے میں پھینک رہے ہیں. ڈان اخبار میں اکثریت کی رائے موضوع کے تحت کل چھپنے والا شاندار اداریہ کا حقیقت ہے. بالکل یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اینٹی کرپشن اس معاملے میں متحرک ہو چکی ہے. ڈان اخبار کے اندر ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا, اور کیا شاندار ایڈیٹوریل ہے. ڈان نیوز کا کہنا ہے کہ اگر نون لیگ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے سے ہر حال میں روکنا ہے, یہ بڑی سننے والی بات ہے, چاہے اس کے لیے ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا پڑے, تو دوسری جماعتوں کو اس گندے کھیل میں اپنی پوزیشن پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ ڈان سجیسٹ کر رہا ہے کہ نون لیگ نے اس گندے ٹوکرے کے اندر کودنے کا فیصلہ کر لیا نا, گندے کھیل کے اندر, باقی جو جماعتیں ہیں وہ بغاوت کریں, پوزیشن الگ کریں. اچھا جی, کیونکہ تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ ڈان لکھ رہا ہے, ڈان کہہ رہی, ڈان اخبار کے اندر ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا کہ جماعت کا لدم کر دو, آئین توڑ دو, الیکشن ملتوی کر دو, آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس زور ہوگا, طاقت ہوگی, ابھی آپ یہ کر جائیں گے, یاد رکھیے گا تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. ڈان کے اداریے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حکومتی اقدامات جمہوریت کے لیے آنے والے سالوں میں زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں. آنے والے سالوں میں اس طرح اگر الیکشن جو ہے نا 90 دن سے آگے گئے نا, پھر کوئی الیکشن اس ملک کے کروائے گئے نہیں. اچھا جی, تحریکی ورکرز اور لیڈرشپ پہ کریک ڈاؤن, حتیٰ کہ ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. مریم نواز اور نواز شریف جمہوریت کی اس
بتدریج تخریب کی نہ صرف سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں بلکہ اس پہ خوش بھی ہیں. مریم اور نواز شریف کہتے ہیں اس پہ خوش ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا توقع تو یہ تھی نون لیگ اقتدار میں آ کر اپنے ہی بتلائے اصولوں پہ چلے گی، لیکن یہاں تو الفاظ بھی آمریت سے مستعار لیے جا رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ سیاسی و عسکری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں تمام انتخابات اکٹھے ہوں گے، حالانکہ آئین پنجاب اور پختونخوا کے انتخابات کی صورتحال پہ واضح ہے کہ یہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں. جمہوریت میں کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کا کوئی جواز نہیں ہوتا، یہ آمروں کا طریقہ کار ہوتا ہے، سیاستدانوں کا نہیں. حکومتی جماعتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی طاقت ان کے ایسے اقدامات کو جائز قرار نہیں دلوا سکتی. اگر یہ کسی سے بھی مل کر آئین کو روند کر تحریک انصاف کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جو ہے وہ نشان عبرت بنیں گے. اچھا عرفان عبدالقادر اعظم تارڑ کہتے ہیں الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سوال تو وہ اگر خود مختار کیسے ہے جو آئین اسے خود مختار بناتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جی بہت ساری انہوں نے بہت ساری چیزیں اور تبصرے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور مختصر ایک ڈان اخبار لکھتا ہے کہ تمام باقی جماعتیں نون لیگ نے جو گندا کھیل شروع کر لیا ہے اس کا حصہ دار نہ بنے، بغاوت کریں. پاکستان زندہ باد.